سامنے اس میں آپ مسئلہ درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج درس کی طرف سے حدیث نمبر 191 اس روایت کو امام مسلم کی کتاب لباس کا نام لے کر آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ آپ نے اس کی انگوٹھی کو اتارا اور اس کو پھینک دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی ہے جو دوزخ کا انگارہ پہننا پسند کرے؟ کوئی اس بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں دوزخ کا انگارہ ہو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کہہ کر رخصت ہو گئے۔ دوسرے صحابی نے مشورہ دیا کہ حضور تو تشریف لے گئے ہیں، تم اپنی انگوٹھی اٹھا لو۔ حضور نے پہننے سے منع کیا ہے، تم اپنی اس انگوٹھی کو اٹھا لو، کسی اور دوسرے مذہب میں لے لینا۔ تو صحابی رسول کا عشق دیکھیے، آپ نے فرمایا میں اس کو ہرگز نہ اٹھاؤں گا، اس انگوٹھی کو کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے، میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اب اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا حرام ہے۔ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا حرام ہے۔ اور صحابی رسول کا عشق دیکھیے، وہ کیا بات پسند کر رہے ہیں؟ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے میرے ہاتھ سے اتار کر، میں اسے ہرگز نہ اٹھاؤں گا۔ لیکن اشارہ اس کا ہو رہا ہے جو میرے رسول کو پسند نہیں ہے وہ مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ یہ اس کے رسول کی بات ہے۔ دوسری بات یہ حضرت محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کہ پچھلی حدیثوں میں گزر چکا ہے، جب تم برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، یا دل میں ہی برا جان لو۔ تو یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تبلیغ کا ذریعہ دیکھیے کہ آپ نے بنفس نفیس اپنے ہاتھ سے انگوٹھی کو اتارا اور پھینک دیا۔ جو لوگ اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں بڑے کر و فر کے ساتھ اور وہ فخر سمجھتے ہیں، تو یاد رکھ لیجیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ جہنم کا انگارہ پہن رہا ہے، جہنم کا انگارہ پہن رہا ہے۔ تو یہ انگوٹھی پہننا جو ہے یہ مشروع نہیں ہے، سنت وار کا نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی ضرور ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی کو پہنا ضرور ہے، وہ محض اس لیے تھا کہ تاکہ اس سے مہر لگائی جائے۔ نہیں، پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطوط لکھا کرتے تھے بادشاہوں کے نام۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن خطوط پر مہر نہیں ہوتی وہ بادشاہ خطوں کو کھول کے دیکھتے ہی نہیں ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے، تو پھر یہ تو بیکار ہی ہو گیا۔ تو لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کروایا، پھر اس کو پہنتے رہے۔ پھر آپ کے بعد صدیق اکبر نے پہنی، پھر اس کے بعد فاروق اعظم نے پہنی، پھر عثمان غنی نے پہنی۔ جس باغ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے گرمی کے موسم میں اپنے بدن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، تو عثمان غنی بھی اسی باغ میں جایا کرتے تھے۔ جس کنویں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے عثمان غنی بھی اسی کنویں میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور بار بار اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہن رہے تھے، نکال رہے تھے، یک آپ کے ہاتھ سے انگوٹھی گری اور وہ کنویں میں گر گئی۔ بہت کوشش کی، تلاش کی، مگر وہ انگوٹھی نہ مل سکی۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں جب سے آپ کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی گری تھی نا، عثمان غنی کی حکومت میں تزلزل پیدا ہو گیا اور فتنے فساد پیدا ہو گئے۔ رحمت و برکت والی انگوٹھی تھی جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، پھر ابو بکر نے، پھر عمر نے، پھر عثمان غنی نے پہنا۔ اب حضور کا طریقہ کار کیا تھا پہننے کا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مرد کے لیے زینت حرام ہے، مرد زینت نہیں کر سکتا، باپ انگوٹھی پہنتے تھے تو انگوٹھی کا نگ اپنی ہتھیلی کی طرف کرتے تھے، باہر نہیں کرتے تھے۔ تو مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، کسی اور دھات کی انگوٹھی بھی پہننا حرام ہے، چاہے وہ پیتل کی ہو، لوہے کی ہو، سلور کی ہو، تانبے کی بنی ہوئی ہو، یا لوہے اور پیتل کو ملا کے بنایا ہو، یا پیتل اور کسی اور دھات کو بنایا ہو، یا سلور لوہے کو بنا کے بنایا ہو، کسی کی کوئی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا شرعاً جائز اور یہ نہیں ہے۔ ہاں، چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی 1 مسکال کی، 4.5 ماشے کی، 1 نگ والی، وہ انگوٹھی پہن سکتا ہے، لیکن اس کا نگ بھی باہر نہیں رکھے گا، اس کا نگ بھی اندر ہی رکھے گا۔ لیکن عورتیں جو کوئی پہنے گی
مرد کے لیے زینت منع ہے۔ اگر کسی صاحب نے ایسی انگوٹھی پہنی جس میں ایک سے زائد نگ لگے ہوئے تھے، جس طرح زرقون یا زرقون اسے کہا جاتا ہے، اس میں بہت سارے نگ باریک باریک لگے ہوئے ہوتے ہیں، اگرچہ چاندی کی ہی کیوں نہ ہو وہ بھی شرط جائز نہیں، ایک نگ والی انگوٹھی، صرف ایک نگ والی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری انگوٹھی مرد کے لیے پہننی جائز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ تو طریقہ کس کا تھا؟ صحابہ کا تھا، انبیاء کا تھا، اولیاء اللہ کا بھی یہی طریقہ تھا۔ آج کل کے جو پیر زام بنے ہوئے ہیں، جو ڈھونگی قسم کے لوگ ہیں، انگلیاں کم انگوٹھیاں زیادہ ہوتی ہیں، کسی نے 2 لگائی ہوئی ہیں، کسی نے 3 لگائی ہوئی ہیں، کسی نے 4 پہن رکھی ہے، انگوٹھوں میں بھی 2 اس میں بھی 2۔ تو یہ طریقہ وہ سمجھتے ہیں ہم یہ بہت بڑے بابا ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ انگوٹھی پہننے سے کوئی اولیاء اللہ نہیں ہو جاتا، انگوٹھیاں پہننے سے کوئی نیک نہیں ہو جاتا، انگوٹھی پہننے سے کوئی اللہ کا محبوب نہیں بن جاتا۔ اللہ کا محبوب تو تب ہی بن سکتا ہے جب اتباع رسول کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے گا تو اللہ کا محبوب بھی ہوگا اور وہ عزت والا بھی ہوگا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جانتے ہو ڈرنے والا کون ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جانتے ہو عزت والا کون ہے؟ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ حضرات محترم، آج کے درس میں معلوم ہو گیا کہ مرد کو سونا پہننا اور یہ حرام ہے، اگر کوئی پہنے تو انتہائی پیار محبت کے ساتھ کو سمجھایا جائے، اور اگر نہ سمجھے تو چھوڑ دیا جائے، لیکن اپنا تبلیغ کا حق ضرور ادا کیا جانا چاہیے۔ اس کے رسول میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جس نے جب نبی پاک علیہ السلام نے پھینک دی تو صحابی نے اٹھائی نہیں، چاہتے تو صدقہ کر دیتے، چاہے تو بیوی کو دے دیتے، چاہے کسی اور کو دے سکتے تھے، مگر انہوں نے اس کے رسول نے ان کے گوارا نہیں کیا، جو رسول اللہ نے جس کو پھینک دیا ہو میں اس کو اٹھا لوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اس کے رسول کی وہ جھلک عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ